2023 میں نومبر اور دسمبر میں دوبارہ سے پہلے آیا XBB کے نام سے۔ یہ تیسرا وائرس ہے۔ یہ وائرس 5 گنا زیادہ مہلک ہے۔ شروع میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو درد نہیں ہوتا، آپ کو بخار نہیں ہوتا، بس سستی ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے، کف بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ کے جوڑوں میں درد، بھوک کا نہ ہونا، بدن کا ٹوٹنا اور سینے والے حصے میں اور کمر کے اوپر والے حصے میں شدید درد ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اثرات جب تک ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا، یہ وائرس پوری باڈی پر قبضہ کر لیتا ہے۔ قبضہ کرنے کے بعد پاکستان پیس ٹی وی میں خوش آمدید۔ مجھے کہتے ہیں عمار اور میں رکھتا ہوں آپ کا خیال کیسے ڈاکٹر کے ہمراہ۔ ہیلتھ کیئر ٹاک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر خبر اس کو فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ آپ کے سامنے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک خبر جو گردش کر رہی ہے پاکستان میں، کہ پاکستان میں ایک وائرس پھیل چکا ہے جس سے نزلہ، زکام وغیرہ اور اس طرح کے امراض ہو رہے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ اس خبر کی تحقیق کے لیے میں پہنچا ہوں ڈاکٹر فرحت عباس کے پاس، اور ڈاکٹر فرحت عباس کا تعارف محتاج نہیں ہے کسی تعارف کے۔ بہت سارے پروگرام کر چکے ہیں، بہت سارے کتابوں کے مصنف ہیں، MBBS کیا ہوا ہے، اور خاص دراز سے یہ پریکٹس کرتے رہے ہیں، اور بہت سارے ہاسپٹلس کے سربراہان بھی رہے ہیں، اور سرجن ڈاکٹر بھی ہیں، اس کے ساتھ فزیشین ڈاکٹر بھی ہیں۔ تو چلے بات کرتے ہیں اسی خبر کے ساتھ کہ پاکستان میں جو وائرس ہے کووڈ-19 کے بعد جو کہ ختم ہوا تھا، اس کی ایک اور لہر اٹھی ہے۔ کیا یہ وہی کرونا ہے یا اس کے الٹرنیٹ بتایا جا رہا ہے؟ وہ کون سی ٹائپس ہے؟ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، فیس ماسک میں لگایا ہوا ہے، اور ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، پریکاشنز ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس 2019 میں آیا اور اس کی ویکسینیشن پورے ورلڈ میں کی گئی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو انسانیت مر رہی تھی، جو انسان مر رہے تھے، جو زندگی فنا ہو رہی تھی، ویکسین کی دریافت سے بہت سارا وہ معاملہ بچ گیا اور بہت ساری اموات زندگی کی شکل میں بدل گئیں۔ یہ 2019 میں آیا تھا، لیکن جب یہ ختم ہوا تو محسوس ہوا کہ اس کے 4 وائرس اور بھی ہیں جو دوبارہ ہمیں ایفیکٹ کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے ان کے لیے خطرہ کم ہے، جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ان کے لیے کچھ زیادہ ہے۔ لیکن اس معاشرے میں رہتے ہوئے، ویکسین والے معاشرے میں رہتے ہوئے، اگر 50% لوگوں نے لگوا لی ہے تو پھر خطرہ نہیں رہتا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ 2019 میں جو وائرس آیا اس کا ایک سپیل 2021 میں بھی دوسرے وائرس کا آیا تھا، وہ مختصر عرصے کے لیے تھا، وہ آتا اسی پیریڈ میں ہے، نومبر دسمبر میں۔ اب پھر 2 سال کے بعد 2023 میں نومبر اور دسمبر میں دوبارہ سے پہلے آیا XBB کے نام سے۔ یہ تیسرا وائرس ہے۔ یہ وائرس 5 گنا زیادہ مہلک ہے۔ شروع میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو درد نہیں ہوتا، آپ کو بخار نہیں ہوتا، بس سستی ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے، کف بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ کے جوڑوں میں درد، بھوک کا نہ ہونا، بدن کا ٹوٹنا اور سینے والے حصے میں اور کمر کے اوپر والے حصے میں شدید درد ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر بندے کو اتنا لیتھارجک کرتا ہے کہ اگر ہم کیئر نہ کریں تو یہ موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ ڈرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اگر بارش ہو جائے تو 2 دن میں یہ وائرس فنا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے خطے میں آج کل چونکہ بارش نہیں تو ڈراپلیٹ جو ہے وہ پھر رہے ہیں پوری فضا میں، اس کی وجہ سے یہ خرابی بڑھتی جا رہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں گے ابھی جو ہے کس طرح احتیاط کرنی چاہیے جو مریض افیکٹڈ ہو رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو؟ ہاں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کا بھوک لگنا بند ہو جائے، جب آپ کو محسوس ہو کہ بھئی میرے بدن میں درد ہے، تو ڈاکٹر سے بھی رابطہ کریں، لیکن فوری طور پر ماسک پہنیں تاکہ وہ ماسک آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے اور وائرس ڈائریکٹ آپ کے ناک کے اندر یا منہ کے ذریعے اندر نہ جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ ہلکی پھلکی دوائی یا اینٹی بائیوٹک لے کر کنٹرول تو کر لیں گے، لیکن اگر کنٹرول نہ ہوا تو یہ نیمونیا کی شکل میں آ جاتا ہے، پھیپھڑوں کے
نچلے حصے میں تھوڑا بہت پانی بھر جاتا ہے، پھر دوبارہ کف بھی ہو جاتی ہے اور بخار بھی شدید ہو جاتا ہے، اور یہ بخار 10-12 دن رہتا ہے، اور بخار ختم ہونے کے بعد پھر ایک کھانسی چلتی ہے جو 15-20 دن رہتی ہے۔ آدمی کہتا ہے میں ٹھیک بھی ہوں، سست بھی ہوں، بخار بھی نہیں ہے، لیکن کھانسی، کیونکہ کھانسی لنگس کے ان حصوں میں پانی کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس وائرس کی وجہ سے ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے موسم میں ہمیں اگر ماسک پہننا ضروری سمجھا ہے تو پہن لینا چاہیے، اس سے کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ ماسک آپ کو ڈراپلیٹ جو پھیلا ہوا ہے اس وائرس کا، اس کو آپ کے اندر داخل ہونے سے روکتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ خود بھی ماسک پہنیں، دوسروں کو بھی کہیں، اپنی فیملی میں بھی بیٹھیں، اور اگر کسی کو سستی یا کچھ پریشانی یا کمر میں درد یا ہیڈ ایک ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، تو اس کو پروٹین ڈائٹ ضرور دیں۔ پروٹین ڈائٹ کے ساتھ ساتھ وٹامن سی جیسے فلٹر ہے، فروٹر ہے، کنو ہے، یا وٹامن سی کی کوئی چیز، اس میں سیب بھی شامل ہے، ان کو اگر آپ کھائیں گے، نیچرل فروٹ اور ڈرائی فروٹ تھوڑا، ان کے کھانے سے آپ کے اندر قوت مدافعت بڑھے گی اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ پانی کا استعمال ہلکا گرم کر کے ضرور پینا ہے، کیونکہ اس میں پیاس بالکل نہیں لگتی۔ آدمی کہتا ہے مجھے جب زیادہ ضرورت ہی نہیں تو میں کیوں، پانی سے پوری باڈی واش ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، اور یورینیشن کے لیے باہر نکل جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ ماسک پہنیں، کوشش کریں کہ جنک فوڈ کی بجائے نیچرل فروٹ کھائیں، کوشش کریں سادہ غذا کھائیں، کوشش کریں ڈرائی فروٹ کھائیں، کوشش کریں کہ آپ غلط چیزوں کا استعمال، کٹے پھٹے چیزیں یہ نہ کھائیں، اور ماسک پہن کر رکھیں، اپنے گھر کو صاف رکھیں، پانی ڈٹ کر پئیں۔ پانی کی پیاس نہ ہوتے ہوئے بھی پانی پینا زندگی کی علامت ہے۔ اس زندگی کی علامت کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں، انشاءاللہ صحت کامیابی کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آپ پاکستان پیس ٹی وی دیکھتے رہے گا، اسی ڈاکٹر فرحت عباس صاحب کے ساتھ ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اسی وائرس پر مزید تفصیلاً پروگرام ہوگا کچھ ہی دن تک، تو تب تک آپ پاکستان پیس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دیکھتے رہیں۔ کمنگ سون نیکسٹ پروگرام۔ اللہ عامر ناصر، تھینک یو۔